جب مجرم قیامت کے دن جائے گا نا، 4 گواہ اس کے گناہ پر گواہی دیں گے، 4 گواہ گواہی دیں گے، ایک گناہ پر 4 گواہ بنتے ہیں جو گواہی دیں گے، اور سارے سچے گواہ، کسی کی گواہی پر آدمی جرا نہیں کر سکے گا۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا جس ٹکڑے پر اس نے گناہ کیا ہے۔ اور دوسرا، انسان کے اعضاء یہ گواہی دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، انسان کی ران قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے ننگا کیا تھا، اور ایسے آدمی کی نظر ڈلوائی تھی جس کا دیکھنا ٹھیک نہیں تھا۔ زبان گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے جھوٹ میں استعمال کیا تھا، غیبت میں استعمال کیا تھا، اور آنکھیں گواہی دیں گی یا اللہ اس نے میرے ذریعے غلط دیکھا تھا۔ اور قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اس دن اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں یہ جن اعضاء سے گناہ کیا ہے انہی اعضاء سے اللہ تعالیٰ گواہی دلوائے گا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، مشکات شریف میں ہے یہ حدیث، قیامت کے دن جب یہ اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے، یہ انسان ان پر لعنت کرے گا کہ تمہارا ناس ہو، تم پر لعنت ہو، تمہاری لذت کے لیے تو میں نے یہ گناہ کیے تھے، تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو۔ اس دن وہ اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ دوسرا گواہ ہے جس پر یہ جرا نہیں کر سکے گا۔ اور تیسرا گواہ انسان کے اعمال نامے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ کیا جائے لکھا جاتا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قرآن کہتا ہے اس دن اعمال نامے کھولے جائیں گے، یہ گواہی دیں گے۔ اور چوتھا، کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، دائیں بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں گواہ، اور یہ ایسے تیز گواہ ہیں، ایسے ہوشیار اور بیدار مغز گواہ ہیں۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ بھی اس کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے یہ تیار بیٹھے ہیں، فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ 4 گواہ ہیں، قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے۔ اور اگر بندہ توبہ کر لے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور اسی طرح اعضاء کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں۔ فرمایا جو جو اس کا گواہ بنا اللہ تعالیٰ سب سے مٹا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی کو بھی کچھ یاد نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی یہ گناہ کیا تھا۔ اس لیے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے سچی توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں جب سچے دل سے بندہ توبہ کرے تو یقین کر لے کہ اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی، پھر اس کے بعد پچھلے گناہوں کو یاد ہی نہ کرے، تذکرہ تو دور کی بات ہے، یاد ہی نہ کرے کہ زندگی میں فلاں گناہ بھی ہوا تھا۔ اگر کوئی دوسرا یاد دلائے گا ہاں بھئی تو اس طرح کا گناہ کرنے والا ہے، تو نے تو فلاں گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا غصہ آتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب یوں کہتے تھے کہ تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، انہیں فلاں گناہ کیا، حالانکہ اس نے توبہ کر لی تھی، پھر اس پر گناہ جتلا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کو جنت میں بھیج دیا، اور جو اس پر تان کرنے والا تھا اس کو جہنم میں بھیجا، اور فرمایا کہ تیرے اس پر تان کی وجہ سے تیری یہ سزا ہے۔ تو توبہ کرنے کے بعد بندہ یوں صاف ہو جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے،